حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون تھی، مسجد نبوی میں جھاڑو دیتی تھی۔ اس خاتون نے مسجد کی صفائی کو زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ روزانہ آتی، مسجد میں آ کے جھاڑو دیتی تھی۔ اچھا، آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مسجد کی صفائی آسان کام ہے یا مسجد کی کمیٹی کا صدر بننا آسان کام ہے؟ بہرحال آپ کے ذہن میں جو بھی ہو، میرے خیال سے مسجد کی کمیٹی کا صدر بننا آسان کام ہے، اس لیے کہ بندہ جب مسجد کی کمیٹی کا صدر بن جاتا ہے تو پھر کوئی کام کرنا نہیں پڑتا، صرف آرڈر دینا پڑتا ہے، یہ کر لو، وہ کر لو، یہ کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں کیا۔ لیکن جن کی زندگی با مقصد تھی، ان کے سامنے عہدہ کوئی مطلب نہیں تھا، عہدہ کوئی مقصد نہیں تھا، عہدہ کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ ان کے سامنے مسجد کی صفائی بہت بڑی چیز تھی۔ تو اس خاتون نے زندگی کا مقصد بنا لیا کہ زندگی بھر مسجد کی صفائی کرتے ہوئے رب کے پاس پہنچوں گی۔ اور پھر اسے انعام کیا ملا؟ انعام یہ ملا، وہ روزانہ آتی، مسجد نبوی میں آ کے صفائی کرتی، صفائی کر کے چلی جاتی۔ ایک دفعہ وہ بیمار ہو گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ خاتون کیوں نہیں آ رہی؟ بتایا گیا کہ وہ خاتون بیمار ہو گئی ہے، اس لیے نہیں آ رہی۔ تو اندازہ لگائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا وہ خاتون بیمار ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی عورت کی عیادت کے لیے اس کے گھر خود تشریف لے گئے۔ اس سے بڑی خوش قسمت خاتون اور کون ہوگی جس کے در پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں، اور وہ عظیم ہستی جس کے لیے رب نے قیامت تک کے لیے اعلان کر چھوڑا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے ساری کائنات کے لیے، سارے جہان والوں کے لیے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ رب کی رحمت اگر کسی کے در پہ آ جائے وہ بھی خوش قسمت، اور جس کے در پہ رحمت للعالمین آ جائے اس کی خوش قسمتی کے کیا کہنے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ بیمار تھی، آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اب اس بوڑھی خاتون نے دنیا سے چلے جانا ہے، تو آپ نے حکم فرمایا کہ اگر اس کی روح پرواز کر جائے، یہ فوت ہو جائے تو مجھے ضرور بتانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے تو رات کے وقت اس خاتون کا انتقال ہو گیا۔ رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، سردی کا موسم تھا۔ صحابہ نے سوچا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں دیتے، اس لیے کہ رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، اور پھر سردی کا موسم ہے، آپ کو تکلیف کیوں دے؟ اور پھر حکم بھی یہ ہے شریعت کا کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو جتنا جلدی ہو سکے اس کی تجہیز و تکفین کر دی جائے، اس کو اس کے اپنے مقام تک پہنچا دیا جائے۔ تو صحابہ نے یہ سوچ کر اس کے غسل کا انتظام کیا، اس کے کفن کا انتظام کیا، جنازہ پڑھا کے اس کو دفن کر دیا۔ صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس خاتون سے متعلق کہ اس کا کیا حال ہے؟ تو صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اللہ کو پیاری ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا اس لیے نہیں، رات کا وقت تھا، اندھیرا بھی تھا، سردی کا موسم بھی تھا، آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے۔ صحابہ نے نشاندہی کی، قبرستان لے گئے، بتایا یہ اس خاتون کی قبر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس خاتون کی قبر پہ چلے جانا اس خاتون کے لیے بہت بڑا انعام تھا، بہت بڑا اعزاز تھا۔ مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کی قبر پہ کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا صفیں بناؤ، میں محمد اس خاتون کا دوبارہ جنازہ پڑھاتا ہوں۔ اتنا بڑا انعام ملا مسجد کی صفائی کرنے پہ، اس لیے کہ کچھ کر کے گئی تھی نا، جس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، جس کو کچھ نہیں سمجھتے تو یہ تو بڑی بات ہے، جس کو ہم معیوب سمجھتے ہیں اپنے لیے، وہ یہ کام کر کے گئی تھی جس کو ہم معیوب سمجھتے ہیں، رب کے گھر کی خدمت کر کے گئی تھی، انعام یہ ملا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس کا جنازہ پڑھا، اس کی قبر پہ کھڑے ہو